بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک AU انفو یوٹیوب چینل۔ تو آج میں اپنے پیارے پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی آسان پیارا عمل لے کر آئی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واحد جسٹ ون نیم ہے۔ اگر آپ کے کان میں درد ہے، کان میں جلن، سوزش، کوئی بھی مسئلہ ہے، کان میں کچھ لگ گیا، کچھ چلا گیا، اس کے لیے آپ یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو کان کے درد سے چھٹکارا ملے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے، عمل بتانے سے پہلے، روحانی علاج آپ لوگوں سے شیئر کرنے سے پہلے میں اپنے پیارے پیارے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے اسلامک AU انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے اب ہم اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کان کے درد کا روحانی علاج۔ یا سمیع، یا سمیع، یا سمیع 21 مرتبہ 21 ٹائم اول آخر درود پاک، درود ابراہیم پڑھ لیں یا کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، جو بھی آپ کو ایزی لگے، جو اچھی طرح تلفظ کے ساتھ آپ کو آتا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ والا پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد، یا یہ والا بھی آپ پڑھ سکتے ہو جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ کوئی سا بھی درود پاک اول آخر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور درمیان میں یا سمیع، یا سمیع، یا سمیع 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اینڈ میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک مار دیجئے، مطلب کہ دم کر دیجئے اگر کوئی اور کر رہا ہے۔ اگر مریض خود کر رہا ہے تو خود تصور میں اپنے اس کان میں پھونک مار لے، اس کان میں مطلب کہ رائٹ میں، پھر لیفٹ میں۔ اگر کوئی اور دم کر رہا ہے پڑھ کے تو کوئی اور مریض کے دونوں کانوں میں پھونک مار دے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کان کے درد سے چھٹکارا ملے گا۔ یہ آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کو شفا نہ مل جائے۔ تحصیل شفا آپ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ کیوں نہ فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے، اس کا معنی دیکھیں کتنا پیارا ہے، سمعی مطلب کہ سننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت رحم الرحمین، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بیمار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھوک کے ذریعے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پورا اتر جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ اور آزمائشوں میں صبر ہی کرنا چاہیے، نہ کہ شکوے شکایتیں یا آہو بکا یا کفر بولنے لگ گئے تو اس سے ہمارا ہی نقصان ہے۔ اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہی اجر دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانٹا چبھ گیا تو آپ مسکرانے لگ گئی، روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے آپ مسکرانے لگ گئی۔ تو آپ کے پاس جو خادمہ بیٹھی تھی انہوں نے پوچھا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تو مطلب کہ تکلیف ہوئی ہے، آپ کے کانٹا چبھا ہے، سوئی لگی ہے، تو آپ مطلب کہ ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی تکلیف کو بھول کر میں اس پر ملنے والے اجر پر میں نظر کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کانٹا بھی چبھے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، اسے نیکیاں ملتی ہیں، اس کے گناہ جڑتے ہیں۔ تو کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی آزمائش ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے گا۔ تو جب بھی کوئی مشکل پریشانی آئے اس میں دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو جب بھی اپنے لیے دعا مانگو تو مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔